اس مجلس کے بانیان کے مرحومین، آپ سب کے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر وبالاجابت حق جدیر۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب سے پہلے تو میں انتظامیہ سے التماس کروں گا کہ مزید اس طرح بھی کوئی پنکھے کا انتظام اگر آج نہیں کر سکتے تو کل سے ضرور ہو، ادھر والے لوگوں کو ہوا مکمل نہیں پہنچتی۔ اور دوسرا التماس کروں گا کہ صلوات پڑھ کے تھوڑا سا یہ جگہ خالی جو ہے نا یہ اس کو پر کر دیں تاکہ پیچھے والوں کو تھوڑا سا آسانی ہو جائے۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی، آ جائیں تکلیف نکلی سن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوسی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، والصلاة والسلام علی سیدنا المجدد وبشیرنا المسدد ونذیرنا المؤید مصطفی الامجد ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند تعالی محمد وآل محمد کے صدقے میں
बानियान का ये सफ़े अज़ा बिछाना कबूल और मकबूल फरमाए, और इस सफ़े अज़ा पर हम सब का आना मौला कबूल और मकबूल फरमाए। जितनी हाजात लेकर आए हैं उन हाजात को पूरा फरमाए, और जो भी किसी की परेशानी है मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में मौला उस परेशानी को दूर फरमाए, और हमारे ज़माने के इमाम अलैहिस्सलाम का जल्द ज़हूर फरमाए। और फिर याद रखिए, हमारे ज़माने के इमाम अलैहिस्सलाम का फरमान है, जितना हो सकता है मेरे ज़हूर की दुआ मांगो। लिहाजा हमेशा कोई आपकी ऐसी इबादत न हो जिसमें मौला के ज़हूर की दुआ न हो। और फिर फ़कत दुआ पर भी इक्तफ़ा नहीं करना, हमें मौला के ज़हूर के लिए तैयार भी होना है। जब तैयार नहीं होंगे तो फिर अगर अचानक मौला का ज़हूर हो गया तो हम उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकेंगे और हम अपने इम्तिहान में नाकाम हो जाएंगे। तो खालिक का ये फरमान कि तुम्हारा वली एक अल्लाह है, दूसरा उसका रसूल है, तीसरा वो मोमिन है जो नमाज कायम करते हैं और हालत रकू में ज़कात देते हैं। और फिर इस पर सब का इत्तेफाक है, सब मुफस्सिरीन का, कि वो हस्ती जिसने नमाज की हालत में नमाज थी और रकू की हालत थी उसमें ज़कात दी थी, वो फ़कत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। साइल आया, साइल ने सदा दी, कोई उसकी तरफ मुतवज्जे ना हुआ, और फिर उस साइल ने एक जुमला कहा, मेरे अल्लाह, मैं तेरे घर में आया था, इन नमाजियों को मैंने सदा दी, मेरी किसी ने भी नहीं सुनी। तो मौला रकू की हालत में उस वक्त नमाज में थे, ऐसे ही किया। वो लेके जा रहा था, उधर से अल्लाह के रसूल आ रहे थे, तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, हाँ तुझे कुछ मिला? उसने कहा, वो हस्ती जो नमाज पढ़ रही है रकू की हालत में, उसने मुझे ज़कात दी है। बस अब इस पर सब का इत्तेफाक है। बाद में बड़े लोगों ने कोशिश की कि ऐसा शर्फ हमें भी मिले, मुख्तलिफ मौके पर कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गए। याद रखिए, ये हमारी खुश नसीबी है कि हमें वो दर मिला, वो घर मिला कि जिनकी गुलामी पर हमें शर्फ हासिल है। हम फख्र करते हैं कि हम इस घर के गुलाम हैं, और ये वो घर है, किसी ने भी नजात की जिम्मेदारी नहीं ली है। अगर नजात की जिम्मेदारी ली है, फकत आले मोहम्मद का घर है, और किसी ने इस तरह की जिम्मेदारी नहीं ली है। बाकी जितने भी हैं वो कहते हैं कब्र में अंधेरा है, लेकिन हमारे मौला क्या फरमाते हैं, नहीं कब्र में अंधेरा नहीं सवेरा है, और वहां मुझ अली का डेरा है। वो हस्तियां जो कब्र में आने वाली हैं, जो कब्र में नहीं बल्कि हर मुश्किल मकाम पर पहुंचने वाली हैं। कायनात के सरदार रसूल आज़म ने ज़मानत दी, फरमाया, हुब्बी व हुब्बु अहल बैती नाफ़िउन फी सबअत मवातिना, मेरी मोहब्बत, मेरे अहले बैत की मोहब्बत तुम्हें 7 मकामात पर फायदा देगी। अहवालुहुन्ना अज़ीमुन, जो मुश्किल तरीन मकाम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सबसे पहला मकाम जहां हमारी विलायत तुम्हें काम देगी, हमारी मोहब्बत तुम्हें काम देगी, वो वक्त मौत है। वो वक्त मौत है। किसी ने बड़े बड़े लोगों के रहबर, बड़े बड़ों को लोगों का उन लोगों ने इमाम बनाया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि वक्त मौत हम तुम्हारे सामने आएंगे, जब तक हमारी जियारत नहीं करोगे उस वक्त तुम्हें मौत, उस वक्त तक तुम्हें मौत नहीं आएगी। लेकिन हमारे रहबर क्या फरमाते हैं, या हारिस हमदान मैं यमुत यारानी, ऐ हारिस हमदान, जो भी मरेगा हम उसके सराहने आएंगे, हम उसके सामने आएंगे। ये और बात है कि दुश्मन के सामने अल्लाह जाने किस तरह जाते हैं, लेकिन जब मोमिन के सामने जाते हैं इतना वो मुतमईन हो जाता है
उसकी ख्वाहिश होती है कि मलकुल मौत अब मेरी रूह ले ले। और फिर इस तरह का भी किसी ने बयान नहीं दिया, इसी तरह का भी किसी ने फरमान नहीं दिया। मेरे इमाम आका चौथे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मलकल मौत हमारे मवाली के पास जब आएगा तो इस तरह आएगा जिस तरह अंबिया के पास जाता है। जो अंबिया के साथ सलूक करता है वही हमारे मवाली के साथ करेगा। और फिर हमें कैसा होना चाहिए, जैसा कि वो उम्मीद रखते हैं हमें भी वैसा होना चाहिए। मेरे विलायत के छठे ताजदार ने क्या फरमाया, शियतुना कूनू लना ज़ैना वला तकूनू अलैना शैना। ए हमारे शियो हमारे लिए जीनत का बायस बनो, नंगवार का बायस न बनो। हमने अपने रहबरों की सीरत को देखना है। जब उनकी सीरत को देखना है, उनकी सीरत पर चलेंगे तो फिर इस अंदाज से हमारा किरदार हो कि मासूम इशारा करके फरमाए ये हमारा है, मासूम फरमाए ये हमारा है। और ये आपकी खुश नसीबी है कि जब तक मलकुल मौत 14 के 14 मासूमीन से इजाजत ना ले ले किसी मोमिन की रूह कब्ज नहीं करता। ये हमारी खुश नसीबी है। उनमें से किसी के रहबर ने इस तरह की जमानत नहीं दी। मासूम फरमाते हैं हम 14 के पास पहले मलकुल मौत आएगा, हम उसको इजाजत देंगे तो फिर वो रूह कब्ज करता है, वरना वो नहीं कर सकता। इस तरह का इसको कहते हैं विलायत, इसको कहते हैं इख्तियार। और फिर आप ये तो हम हैं, लेकिन खुदा को इनके साथ कितनी मोहब्बत है, इन हस्तियों के साथ अल्लाह को इतनी मोहब्बत है कि उनकी मोहब्बत में कायनात बनाई है। और फिर अब यहीं से अंदाजा लगाएं, एक सलवात पर एक छोटा सा वाक़या अर्ज करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। कायनात के सरदार रसूल आज़म एक पत्थर का नगीना देते हैं मौला कायनात को। फरमाते हैं जो पत्थर पे लिखने वाला होता है, पत्थर को तराश के उसको लिखता है और अंगुश्तरी में सेट करता है, उसको कहते हैं हक्काक। जाओ हक्काकी के पास और ये अंगुश्तरी भी बनवाएं और उसके ऊपर तहरीर उससे वो कंधा करवाएं, हक्काकी से लिखवाएं ला इलाहा इल्लल्लाह। बस मौला कायनात गए, उस जो अंगुश्तरी बनाने वाला अंगुश्तर साज उसे हुक्म दिया कि आप ये अंगुश्तर बनाएं और इस पत्थर पर लिखना है ला इलाहा इल्लल्लाह और कुछ नहीं लिखना। और फिर हाँ, इसके साथ जो है जब उसने अंगुश्तर बनाई और उसके ऊपर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह, उसे पता ही नहीं चला साथ लिखा गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जब मौला कायनात गए अंगुश्तर देखी तो मौला ने फरमाया मैंने तो तुझे पैगाम दिया था अल्लाह के रसूल का कि इसके ऊपर फकत ला इलाहा इल्लल्लाह लिखना है। उस अंगुश्तर साज ने कहा कि मौला मैंने तो ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा था, मुझे नहीं पता कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे लिखा गया। अब जब लेकर आए, जब अल्लाह के रसूल के पास पहुंची तो उसके ऊपर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। हुक्म क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह जाने वो मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे लिखा गया, फिर अलीयुन वलीयुल्लाह कैसे लिखा गया। कायनात के सरदार रसूल आज़म ने फरमाया या अली, मैंने तो हुक्म दिया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह लिखे, ये नक्श लिखे बस। मौला कायनात फरमाते हैं वो अंगुश्तर साज कहता है जी मुझे नहीं पता चला ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे लिखा गया। और फिर अब देखते हैं तो साथ अलीयुन वलीयुल्लाह भी लिखा हुआ है। हातिफ गैबी से आवाज आई, जो तुम चाहते थे वो हो गया, जो हम चाहते थे वो भी हो गया।
بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا علی بسم اللہ بسم اللہ یا علی بسم اللہ زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد یزیدیت بسم اللہ اللہم صلی اللہم صلی وسلم محمد وآل محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 7 مقامات پر ہماری محبت تمہارے کام آئے گی، تمہیں فائدہ دے گی۔ پہلا وقت موت، وہاں ضرورت ہے۔ دوسرا قبر کے اندر، وہاں جب سارے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہوتا، تو وہاں یہ آل محمد کی محبت اور ولایت کام آئے گی۔ اور پھر پل صراط پر آل محمد کی محبت کام آئے گی۔ اللہ کے رسول نے بھی یہی فرمایا لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز۔ پل صراط سے مار صاحب کو گزر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جب تک میرے بھائی علی کا اجازت نامہ نہیں ہوگا، کوئی علی کو مانے کوئی نہ مانے، لیکن پل صراط سے وہ گزر سکے جس کے پاس اجازت نامہ میرے آقا علی کا ہوگا۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ اس ہستی نے فرمایا ہے جو وحی کے بغیر کلام نہیں کرتی، وہ ہستی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو کچھ میرا رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ وہ ہستی جس کے بارے میں خالق نے یہ فرمایا، اور خالق نے یہ بھی فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی بس مجھ خدا کی اطاعت ہو گئی۔ اس رسول نے یہ فرمایا کہ پھر پل صراط سے آگے جب اعمال کھولے جائیں گے، اعمال دیکھے جائیں گے، اس وقت بھی ہماری محبت اور ولایت تمہیں کام دے گی۔ جب وہ ترازو لگے گا، جب اعمال تولے جائیں گے، تو اس وقت بھی ہماری محبت تمہیں کام آئے گی۔ اور پھر جب حساب و کتاب ہونے لگے گا، ہر مقام پر ہماری محبت تمہیں کام آئے گی۔ اور پھر کائنات کے سردار سید الانبیاء فرماتے ہیں یا علی میرے بھائی، جب روز حشر ہوگا اور تم آؤ گے، ایک تاج تمہارے سر پر ہوگا، اور وہ تاج دیکھ کر دنیا حیران ہوگی، اہل معاشر بھی حیران ہوگی۔ ایک صدا آئے گی، کیا صدا آئے گی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صدا یہ آئے گی یا علی ادخل احبک فی الجنہ وادخل فی النار من ابغضک۔ یا علی جو تیرا محب ہے اسے جنت میں داخل کر، جو تیرا دشمن ہے اسے جہنم میں داخل کر۔ تو یہ کس کے پاس اختیار ہوگا؟ مولا کائنات کے پاس۔ اور یہ کہاں سے ملا؟ یہ وہیں سے ملا جہاں خالق نے اپنی رضاؤں کا سودا کر لیا۔ کہاں سے؟ جب انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اور پھر انہیں سب سے بڑی پورے گھر کو، پورے گھرانہ کو جو خالق نے سند دی، وہ کیا سند دی؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے آل محمد کا گھرانہ، تم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں چاہتے، تم جو بھی چاہتے ہو مجھ خدا کی مرضی پر چلتے ہو۔ اور پھر اللہ نے ایک فرمان دیا، فرمایا اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ۔ سب نے ہماری طرف آنا ہے، سب نے ہماری طرف آنا ہے، اور سب کا حساب ہمارے اوپر ہے۔ یعنی ہمارے پاس آؤ گے، تمہارا حساب ہم نے کرنا ہے، تمہارا حساب ہم نے کرنا ہے۔ ولایت کے چھٹے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ہماری طرف آؤ گے، ہمارے خالق نے ہمیں اختیار دیا ہے، تم سب ہماری طرف آؤ گے، اور پھر تمہارا حساب ہم لیں گے، تمہارا حساب ہم لیں گے۔
اب جب ہم نے ان ہستیوں کے پاس پہنچنا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال میں کسی قسم کی کوئی کمی ہو. نہیں، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. جو ان کا دوست وہ اللہ کا دوست، جن کے یہ ولی ان کا اللہ ولی، جب ان کا اللہ ولی ہے تو خالق نے پھر ایک فرمان دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو ان کے دوست وہ اللہ کے دوست، جن کے اوپر ان کی ولایت، ان کے اوپر اللہ کی ولایت، جن کے اوپر اللہ کی ولایت، وہ اللہ کے دوست ہے. اور اللہ کے دوستوں کے لیے کیا حکم ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ انہیں کسی قسم کا کوئی خوف ہے، نہ انہیں کسی قسم کا کوئی غم ہے. آل محمد کے دروازے پر آئیں تو دنیا بھی کامیاب دیکھیں، آخرت بھی کامیاب دیکھیں. اب یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ کربلا والے جو بڑھ چڑھ کر ایک سے پہلے دوسرا ہر ایک کہتا تھا پہلے میں میدان میں جاتا ہوں، اس کی یہی وجہ تھی کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے عاشور کی شب سب کو جنت دکھا دی تھی، سب کو ان کے گھر دکھا دیے تھے. کیوں؟ یہ ہستیاں ان کے پاس اللہ نے ولایت رکھی ہے. ولایت کے معنی اختیار، ولایت کے معنی حکومت. اللہ نے سب کچھ رکھا. اب کچھ لوگ کہیں جب انہیں اتنا بڑا اختیار تھا تو کربلا میں اپنے آپ کو بچا لیتے. ایسی بات نہیں ہے، وہ ان کا امتحان تھا. جب معصوم کا امتحان ہوتا ہے تو معصوم ایک جملہ کہتا ہے، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. ہم اس کی قضا پر راضی ہیں، اس کے امر کو تسلیم کرتے ہیں. لہذا اگر آل محمد کی ولایت نہیں ہے تو پھر جس طرح انہوں نے اللہ کی رضا پر چلے ہیں، ہمیں بھی اگر ہم نہیں چلیں گے تو پھر ان کی سیرت پر قائم نہیں ہے. پھر جب ان کی سیرت پر قائم نہیں تو کسی اور کی ولایت میں چلے گئے ہیں. جو ان کی ولایت میں چلیں گے وہ مصائب کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کر لیں. آپ نے دیکھا کہ جب ان کے در پہ آنے والے ان کا حال دیکھے، انہوں نے اس انداز سے ان کی سیرت کو اپنایا، سر جاتے ہیں تو جائے، جان جاتی ہے تو جائے، سب کچھ جائے، جان جائے ایمان نہ جائے، جان جائے ایمان نہ جائے. آپ نے دیکھا کتنے محبان علی جنہوں نے جان کی پرواہ نہیں کی ہے، اپنا ایمان بچا لیا ہے. تاریخ میں کتنی ہستی گزری ہے. میں کتنے ایسے واقعات بھی عرض کر چکا ہوں. مثلا جو ہے جناب اسحاق ان کا نام ہے، ابن سکیت کے نام سے مشہور ہے. جب متوکل نے پوچھا کہ متوکل کو پتا چلا کہ یہ عالم دین شیعہ ہے اور اس وقت کا نابغہ سب سے بڑا عالم وہ شیعہ عالم ابن سکیت، جب اس سے پوچھا کہ میرے بچے زیادہ تمہیں محبوب ہیں یا علی کے بچے زیادہ محبوب ہیں، تو اس نے ایک مرتبہ سر کو ایسے کیا، سر کو بلند کر کے کہا، اے امیر دوبارہ پوچھ، کیا پوچھا ہے تو نے، کیا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا، امیر نے کہا، متوکل نے کہا، میں نے پوچھا ہے علی کے بیٹے زیادہ پیارے لگتے ہیں یا میرے بیٹے معتز اور معید؟ تو اس نے کہا، واللہ ان کمبرا خادم علی افضل من کا ومن ابنائک. اللہ کی قسم جو تو پوچھ رہا ہے، اللہ کی قسم آقا علی کے بیٹے اپنے مقام پر، میرے آقا علی کا غلام کمبر تجھ سے بھی افضل ہے، تیرے بیٹوں سے بھی افضل ہے. یاد رکھیے آل محمد کا دشمن اس کے سر پہ شیطان سوار ہے. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا، ان کی دشمنی میں اور اضافہ ہوتا گیا، وہ اور بنتے گئے. اصل حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو بھی جس کے اندر تھوڑا سا رجس آ گیا ہے وہ آل محمد کے نزدیک نہیں ہو سکتا. خالق نے فیصلہ کر دیا ہے
آیت تطہیر کے نزول سے فرمایا انما یریداللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے آل محمد کا گھرانہ، مجھ اللہ کا ارادہ یہ ہے اور وہ صرف ارادہ یہ ہے کہ میں کیا کروں، رجس کو تم سے دور رکھوں اور اس انداز سے دور رکھوں کہ جس طرح دور رکھنے کا حق ہے، اور تمہیں اس طرح پاک و پاکیزہ رکھوں جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اور پھر جب رجس کوئی ہے، اس کے اندر کوئی کمی ہے، کیوں وہ کمی؟ ایک شخص آتا ہے اللہ کے رسول کے پاس، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتا ہوں، آپ کی رسالت پہ ایمان رکھتا ہوں، آپ کے بھائی آقا علی ابن ابی طالب کی ولایت پہ ایمان رکھتا ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہیں اب کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَحْمِدِ اللَّهَ عَلَىٰ أَوَّلِ النِّعْمَةِ، تمہیں چاہیے کہ اللہ کی اس پہلی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ پہلی نعمت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا طیب الولادہ، جس کو طیب الولادہ کہتے ہیں، تیری ولادت پاک و پاکیزہ ہے۔ جس کی ولادت پاک و پاکیزہ ہے وہ ہے طاہر، وہ اس در پہ آئے گا۔ اپنے اتنا بڑا واقعہ سنا ہوگا اور سن چکے ہیں، میں صرف اشارے کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ جب ہارون رشید اپنے کتوں کے ساتھ وہ شکار کرتا ہے اور اس ٹیلے پر جا کے ہرن بیٹھ جاتے ہیں، کتے وہاں نہیں جا سکتے۔ جب کتے نہیں جا سکتے، کچھ دیر کے بعد جب ہرن مطمئن ہوئے، پھر ٹیلے سے نیچے اترے اور پھر کتوں نے پھر حملہ کیا، وہ پھر ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ چند مرتبہ جب اصرار ہوا، کتے آگے نہیں جا سکتے۔ ہارون نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کوئی شخص تلاش کرو کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں ہرن تو جاتے ہیں، یہاں کتے کیوں نہیں جاتے؟ تو اس نے پوچھا، ایک بوڑھا ترین شخص کو لے کر آئے۔ جب اس بوڑھے ترین شخص کو لے کر آئے اور پھر اس نے کہا جناب پہلے میری جان کی حفاظت کی ذمہ داری دیں، پھر میں بتاؤں۔ اس نے کہا جان کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ اس نے کہا یہاں کائنات کے امیر المومنین دفن ہے۔ یہاں کائنات کے امیر، وہ جو نجف تھا، نجف کا معنی بھی بلند، نجف کا معنی بھی بلند، کعبے کا معنی بھی بلند اور علی کا معنی بھی بلند، جہاں ساری بلندیاں سمٹ کے آ جائیں اسے علی کہتے ہیں۔ اور پھر وہ نجف، وہ مقام، اور پھر جب ہارون کو پتہ چلا، پھر اس نے وہاں مزار بھی بنوائی اور وہ ایک سلسلہ چلا۔ اور پھر یعنی 100 سال تک، 1 صدی تک کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں کون کوئی دفن ہے یا نہیں۔ لیکن یاد رکھیے، مولا فرماتے ہیں، کائنات کے سردار رسول فرماتے ہیں، جب صحابہ کی محفل ہے اوپر سے آئے جناب مولا کائنات، اشارہ کر کے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ھذا علی امامکم، یہ علی تمہارا امام ہے، فاسمعوا لہ واطیعوا، اس کی بات کو غور سے سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اس کی بات کو غور سے سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اب یہیں سے دیکھ لیں کہ مولا کو، خود معصومین کو اپنا محب کتنا پیارا ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی محفل لگی، صلوات صلی اللہ محمد علیہ، مولا کی محفل لگی ہوئی ہے۔ 18 سالہ مولا کا شاگرد ہے جس کا نام حشام ابن حکم ہے۔ حشام اوپر سے آتا ہے، مولا وہیں سے فرماتے ہیں حشام وہاں بیٹھنے لگے، کہا فرمایا حشام وہاں نہ بیٹھو، ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ حشام چلتا آ رہا ہے، جیسے راستہ ملا ادھر چلتا آ رہا ہے، اور مولا ان ساتھیوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں ھذا، اس کی طرف اشارہ کیا، ھذا ناصرنا بقلبہ ولسانہ ویدہ، یہ ہمارا مددگار ہے، اپنی زبان سے بھی، اپنے دل سے بھی، اپنے ہاتھ سے بھی۔ اور ہمیں بھی ایسا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے امام ہماری طرف بھی اشارہ کریں۔ جب ہمارا کردار ایسا ہوگا، ایسا کردار جن کا تھا، وہ سلمان بھی بنا، وہ کمبر بھی بنا، وہ مقداد بھی بنا، اور میسے میں تمار بھی بنا۔
اگر میثم تمار کے اندر یہ خلوص تھا تو وقت کے خلیفہ ہو کر، کائنات کے امیر ہو کر اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، فرماتے ہیں میثم کوئی گھر کا کام ہے تو جا کے کر لو، علی تمہاری بیٹھ کے کھجورے بیچتا ہے اپنے یا علی سنو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالق نے فرمایا ہے وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر دے دی گئی۔ معصوم سے پوچھا گیا آقا وہ حکمت کیا ہے؟ فرمایا وہ ہماری ولایت ہے، جس سے ولایت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ ایک شخص اپنی جائیدادیں چھوڑ کے جاتا ہے، ہر جگہ اس کی جائیدادیں ہیں، لیکن اولاد دشمن علی ہو جاتی ہے، اولاد دشمنان آل محمد ہو جاتی ہے، وہ جتنی بھی جائیدادیں چھوڑ کے جائے اربوں خربوں کی وہ صفر ہیں۔ ایک غریب شخص ہے اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، آل محمد کی ولایت بتاتا ہے، آل محمد کی مودت کا درس دیتا ہے، ان کی سیرت بتاتا ہے، اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا، وہ جب دنیا سے گیا اولاد کی یہی تربیت کر کے گیا، اس جو اتنی بڑی جائیدادیں چھوڑ کے گیا تھا اس کا کوئی فائدہ نہیں، جو یہ اپنی اولاد کی آل محمد کی مودت کی تربیت کر کے گیا یہ سب کچھ دے کے گیا، گویا کہ ایک کائنات چھوڑ کے گیا ان کے لیے۔ اور پھر یا ایک محمد والے محمد کی ذات پہ صلوات پڑھ لیں، صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن کو پڑھیں، دو ہستیوں کو خدا نے ارشاد فرمایا وَأَلْقِيَا فِي جَهَنَّمْ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ، تم دونوں ہر کافر اور ہر عنید کو جہنم میں پھینکو۔ تو معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ اللہ نے جو فرمایا تم دونوں ہر کافر اور عنید کو جہنم میں پھینکو، تو اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا اللہ کے رسول نے فرمایا کافر سے مراد میرا دشمن، عنید سے مراد علی کا دشمن، ہر کافر اور عنید جو میرا دشمن ہے وہ بھی، جو علی کا دشمن ہے وہ بھی، اللہ فرما رہا ہے دونوں کو جہنم میں پھینکو۔ اور پھر یاد رکھیے جب ہم آئیں گے روز قیامت ہوگا تو اس وقت ہماری ایک فائل ہوگی، جیسے دفاتر میں فائلیں ہوتی ہیں مختلف شعبوں کی، وہ دفاتر میں الماریوں میں پڑی ہوتی ہیں، جا کے فوراً جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ جا کے الماری سے وہ فائل نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح معصوم فرما رہے ہیں، کائنات کے سردار رسول فرما رہے ہیں ہر مومن کا جب فائل نامہ نکالا جائے گا تو اس کے اوپر جو ٹائٹل لگا ہوگا لکھا ہوگا صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب، مومن کا وہ عنوان اسی وقت وہ فائل نکال لی جائے گی اور اس کے اعمال۔ اور معصوم فرماتے ہیں ہمارے ماننے والے کا جو ہماری سیرت پہ چلنے والا ہے اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، سیدھا اسے کہا جائے گا جاؤ ادخلوا فیہا بسلام آمنین، جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ اور پھر یاد رکھیے مولا نے جب ہشام آ گیا مولا کے پاس بیٹھ گیا تو اس وقت مولا نے فرمایا ہشام جو وہ بصرہ کے عالم کے ساتھ عمر ابن عبید کے ساتھ تمہارا مناظرہ ہوا تھا وہ مناظرہ سناؤ۔ ہشام کا سر جھک گیا، عرض کرتے آقا آپ کی محفل ہو، کائنات کے علم ہستی، کائنات کا علم رکھنے والی ہستی اور میرے سردار میرے آقا آپ کے سامنے میں بول سکتا ہوں آقا؟ میرے مولا نے فرمایا میں تیرا استاد بھی ہوں، میں تیرا امام بھی ہوں، میں حکم دے رہا ہوں کہ وہ واقعہ سنا۔ اب جب امام نے فرمایا کہ میں تیرا امام بھی ہوں میں تیرا استاد بھی ہوں، اب وہ واقعہ سنا تو ہشام اب جو ہے وہ واقعہ سنانے لگا، عرض کرتا ہے آقا کہ میں نے سنا کہ وہ عالم دین جو ہے آپ کی ولایت کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہا تھا، وہ غلط تبلیغ کر رہا تھا، میں برداشت نہیں کر سکا آقا، وہاں میں پہنچ گیا، مسجد میں وہ لوگوں کو خطاب کر رہا تھا، خطاب کرنے کے بعد جب اس کا خطاب ختم ہوا تو اس نے کہا اگر کسی نے کوئی چیز پوچھنی ہو تو پوچھ سکتا ہے،
جب لوگوں نے 2-4 سوال کیے اس کے بعد میں بھی آخر پر بیٹھا تھا، میں نے بھی ہاتھ کھڑا کیا، کہا جناب میں یہاں مسافر ہوں، میں بھی کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ کہا ہاں بیٹے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ 18 سالہ جوان تھا ہشام ابن حکم، کہا ہاں بیٹا آپ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جناب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کی ناک ہے؟ اس نے کہا یہ کون سا سوال ہے؟ میں نے کہا جناب میں نے تو اسی طرح کے سوال کرنے ہیں، آپ جواب دیں۔ کہا ہیں تو سوال اینکوں والے، لیکن تم سوال کرو تو میں جواب دوں گا۔ جب کہا تم سوال کرو جواب دوں گا، میں نے پھر پوچھا جناب آپ کی ناک ہے؟ ان کا جی ناک ہے۔ میں نے کہا اس ناک سے کیا کام لیتے ہیں؟ کہا سانس لیتا ہوں، خوشبو اور بدبو کا پتہ کرتا ہوں۔ کہا اچھا جناب آپ کی آنکھیں ہیں؟ کہا جی آنکھیں ہیں۔ میں نے کہا ان آنکھوں سے کیا کام لیتے ہیں؟ تو اس نے کہا ان آنکھوں کے ساتھ میں راستہ دیکھتا ہوں، چیزیں دیکھتا ہوں، رہنمائی لیتا ہوں۔ میں نے کہا جناب آپ کے کان ہیں؟ کہا جی کان ہے۔ تو میں نے کہا جناب ان کانوں سے کیا کام لیتے ہیں؟ کہا میں ان کانوں سے آوازوں کو سنتا ہوں، آوازوں کو تمیز دیتا ہوں، پھر اس کے بعد فیصلہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا جناب آپ کا منہ ہے؟ کہا جی منہ ہے۔ میں نے کہا اس منہ سے کیا کام لیتے ہیں؟ کہا اس سے کھانا کھاتا ہوں، چیزیں کھاتا ہوں۔ میں نے کہا جناب آپ کی زبان ہے؟ کہا جی زبان ہے۔ میں نے کہا زبان سے کیا کام لیتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں ذائقہ چکھتا ہوں۔ میں نے کہا جناب آپ کا دل ہے؟ اس نے کہا جی دل ہے۔ میں نے کہا دل سے کیا کام لیتے ہیں؟ کہا بیٹا جب یہ اعضاء رک جاتے ہیں تو یہ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ میں نے کہا اس دل کے بغیر ان تمام اعضاء کا نظام نہیں چل سکتا۔ اس نے کہا نہیں بیٹا، اس کے منہ سے نکلا نہیں بیٹا یہ دل جو ہے ان تمام اعضاء کا امام ہے، یہ دل جو ہے ان تمام اعضاء کا امام ہے۔ جب یہ تمام اعضاء فیصلہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ دل ان کی امامت کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، یہ دل فیصلہ کرتا ہے۔ تو میں نے کہا جناب آپ کا کتنا بڑا جسم ہے؟ کتنا بڑا جسم ہے؟ یہ ان اعضاء جو ہے ان اعضاء کے لیے ایک امام کی ضرورت ہے، پوری کائنات کے لیے کیا امام کی ضرورت نہیں؟ ان اعضاء یا علی ان اعضاء کے لیے، تھوڑے سے اعضاء کے لیے ایک امام کی ضرورت، اور پوری کائنات کے لیے کیا امام کی ضرورت نہیں؟ تو ہشام نے کہا یاد رکھیے پوری کائنات کا دل امام ہے، پوری کائنات کا دل امام ہے۔ وہ امام اس کو کہتے ہیں حجت خدا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجت خدا۔ اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے اہل والوں کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے۔ معصوم نے فرمایا لولا الحجت لساخت الارض بأہلہا، اگر زمین پر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل والوں کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو پھر مولا امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں ہم سارے امام جو ہیں نحن حجج اللہ علی الخلق، ہم سارے امام جو ہیں اس کائنات پر اللہ کی حجتیں ہیں۔ کیا ہے؟ اس کائنات پر اللہ کی حجتیں ہیں، یعنی پوری کائنات کا دار و مدار ہمارے اوپر ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ میرے صادق امام سے کسی نے پوچھا کہ آقا آپ کو اللہ نے اس کائنات پر کتنی ولایت دی ہے، کتنا اختیار دیا ہے، کتنی طاقت دی ہے؟ تو میرے امام نے فرمایا کہ مجھے یہ بتا ایک چھوٹا سا بچہ اس کی ہتھیلی پہ ایک درہم رکھ دے، اس بچے کو کتنا اختیار ہوگا؟ وہ عرض کرتے ہیں آقا وہ بچہ ہے، جب بھی چاہے اچھال دے، جب بھی چاہے سنبھال لے۔ میرے مولا نے فرمایا جس طرح اس بچے کو اس درہم اور دینار پہ اختیار ہے، پوری کائنات پہ اللہ نے ہمیں اسی طرح اختیار دیا ہے، جب چاہے اچھال دے، جب چاہے سنبھال لے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمان دیا، بات کو ختم کر رہا ہوں، میں صاحب پڑھتا ہوں کیونکہ پھر میرے بھائی کو انتظار کرنا پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الزموا مودتنا اہل البیت، اپنے اوپر ہم اہل بیت کی مودت کو لازم کر لو، اپنے اوپر کیا کر لو؟ مودت اہل بیت کو لازم کر لو۔ قرآن بھی یہی بات فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربى، میرا حبیب
یہ کچھ دینا چاہتے ہیں، انہیں کہو مال دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک چیز کی ضرورت ہے، مودت فی القربہ کی ضرورت ہے۔ کس کی؟ مودت فی القربہ۔ تو میں عرض کروں گا کہ اللہ کے رسول نے تو مودت مانگی تھی، اگر اللہ کے رسول کہتے ہیں میری آل پر ظلم کرو تو کیا اس سے زیادہ ظلم کرتے ہیں؟ مودت مانگنے پر آل کے ساتھ کیا ہوا؟ بس اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ اگر مودت کا اجر دیتے، اجر رسالت دیتے، تو سادات کے آج ہم مصائب نہ پڑھتے، یہ مجالس نہ ہوتی، یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے یہ ظالم لوگ تھے، انہوں نے آل محمد کی پہچان نہیں کی ہے، آل محمد کو پہچانا نہیں ہے۔ جن کی محبت میں خدا نے کائنات بنائی تھی، ان کے اوپر اتنے مصائب آئے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی کہہ رہی ہے بابا تیری بیٹی پر وہ مصائب آئے، اگر دنوں پر آتے مثل سیاہ راتیں ہو جاتی، اگر پہاڑوں پر آتے ریزہ ریزہ ہو جاتے، یہ مصائب نہ آتے۔ اتنا عرض کرتا ہوں کہ دو بہن بھائی جنہوں نے اس دین کو بچایا، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو حسین نے بچایا، حسین کی محنت کو بی بی زینب نے بچایا۔ اور وہ کتنی عظیم بی بی ہے کہ آقا حسین جاتے ہوئے ایک جملہ فرماتے ہیں اخت زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، بہن زینب اپنی نماز شب کی دعا میں مجھ حسین کو نہ بھولنا۔ اتنا عرض کرتا ہوں کہ دونوں بہن بھائی نے عاشور کی شب ایک بیٹھ کر فیصلہ کیا تھا، بہن نے بھی گنا بھائی نے بھی گنا اور گنتے رہے، حسین بھیا تو یہ قربانی دے گا، میں یہ قربانی دوں گی، یہ تو قربانی دے گا، یہ میں قربانی دوں گی۔ ایک مقام پر بی بی زینب نے ایک جملہ کہا حسین بھیا میں ایک ایسی قربانی دوں گی کہ میں تجھ سے بھی بڑھ جاؤں گی۔ آقا حسین نے پوچھا زینب بہن وہ کون سی قربانی ہوگی کہ تو مجھ سے بھی بڑھ جائے گی؟ کہا جب تجھ جیسا حسین اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گی تو میں تجھ سے بھی بڑھ جاؤں گی۔ میں اتنا عرض کرتا ہوں وہی بی بی زینب جب اللہ نے بھی اولاد کے بارے میں فرمایا، معصوم اللہ سید الانبیاء نے بھی فرمایا، معصوم فرماتے ہیں اولادنا اکبادنا، ہماری اولادیں ہمارا جگر ہے۔ ایک وہ وقت بھی آیا عاشور کے دن کہ دونوں محمد اپنی ماں کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اماں ہمیں ماموں اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں ابھی جاؤ اپنی ماں کے پاس۔ ماں نے اپنے بھیا سے التماس کیا بھیا مہربانی کرو ان دونوں شہزادوں کو اجازت دو، یہ آپ کے اوپر صدقہ ہے، ان کو جانے دو، یہ صدقہ ہے، صدقے کو دور پھینکا جاتا ہے تاکہ آپ بچ گئے۔ تاریخ کہتی ہے جب اول محمد کو آقا حسین نے اجازت بھی دی، تیاری بھی کرائی، میدان میں گئے، میدان کو کئی بار ان شہزادوں نے خالی کیا، لیکن ایک وہ وقت بھی آیا 3 دن کے پیاسے بچے کب تک جنگ کرتے، زین سے زمین پہ آئے، بچوں نے اپنی ماں کو صدا دی۔ تاریخ کہتی میرے آقا حسین بھی پہنچے، آج بھی کربلا کے باہر ان شہزادوں کی مزار ہے۔ بس اتنا ہی عرض کرتا ہوں آقا حسین پہنچے، اپنی بہن کو خبر دی، کہا بہن تیرے دونوں شہزادے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بی بی نے ایک جملہ کہا بھیا حسین جتنی دیر لاشیں اٹھانے میں لگتی ہے اتنی دیر بہن کے سامنے بیٹھ جا، یہ تھوڑی دیر کے بعد تو نے بھی چلے جانا ہے، وہ جہاں سو گئے ان کو سونے دے۔ تاریخ کہتی ہے کہ بی بی نے اپنے بچوں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ 11 محرم بھی آ گئی تو تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ کہتی ہے ہر بی بی کوئی اپنے بھائی کے لاشے پر آئی، کوئی اپنے بیٹے کے لاشے پر آئی، کوئی اپنے شوہر کے لاشے پر آئی، ثانیہ زہرا اپنے بھائی کے لاشے پر آئی۔ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ بی بی نے اپنے بیٹوں کے لاشوں کی طرف دیکھا ہو، نہیں، کوئی پرواہ نہیں کی۔ بی بی کوفہ چلی گئی، بی بی شام چلی گئی، کوفہ و شام کے بازار و دربار عبور کر کے واپس بھی آ گئی، لیکن بی بی نے اپنے بیٹے کو یاد نہیں کیا، جب بھی یاد کیا اپنے بھائی حسین کو یاد کیا۔ تاریخ یہی بتاتی ہے جتنا عرصہ
وہاں مدینے میں بی بی اپنے گھر نہیں گئی، امام سجاد کے گھر میں رہی تو بی بی اپنے بھائی کو روتی تھی۔ جناب عبداللہ نے عرض کیا سجاد اپنی پھوپھی اماں سے کہو کچھ دیر کے لیے تو اپنے گھر میں تشریف لائیں۔ اب امام نے التماس کیا پھوپھی اماں تھوڑی دیر کے لیے مہربانی کریں گھر بھی تشریف لے جائیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب بی زینب سلام اللہ علیہا جب گھر کے دروازے پر پہنچی خود جناب عبداللہ نہیں پہچان سکے۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں بی بی اگر تمہیں زینب بنت علی کو ملنا ہے، حسین کی بہن کو ملنا ہے، حسین کی بہن کو پرسہ دینا ہے تو سجاد کے گھر چلی جا، تمہیں وہاں بھی زینب مل جائیں گی۔ لیکن بی بی نے فرمایا عبداللہ مجھے پہچان میں بھی زینب ہوں، گئی تھی تو زینب آئی تو ام المصائب بن کے آئی۔ جب بی بی گھر میں آئی بی بی نے جناب عبداللہ کو آل محمد کا پرسہ دیا۔ یہ تاریخ کہتی ہے بی بی نے کہا ایک مرتبہ وہ میرے بیٹوں کے حجرے کی طرف مجھے لے جاؤ۔ اس حجرے میں یہ دونوں شہزادے رہتے تھے۔ جب دروازہ کھولا گیا کیا دیکھا وہ چھوٹے چھوٹے بستر، وہ چھوٹے چھوٹے وہ جائے نمازیں بچھی ہوئی، جب ان چیزوں کو دیکھا بی بی برداشت نہیں کر سکی۔ جو کربلا میں بھی نہیں روئی تھی، جو کوفہ و شام میں بھی نہیں روئی تھی، بی بی کی ایک چیخ نکلی، بی بی غش کر گئی، بی بی برداشت نہیں کر سکی۔ میں عرض کروں گا بی بی پھر بھی تیرے بچے خوش نصیب ہے کہ تو نے ان کو رو لیا۔ آئے ایک مرتبہ دیکھے آپ کے بچے تو پھر بھی آپ کے سامنے قربان ہو گئے تھے۔ بی بی رقیہ سے پوچھے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا وہ اکیلے اللہ کے راستے میں شہید ہوتے رہے۔ اللہ ٹائم ہو گیا ابھی سبق کل میں جی بس ٹھیک ہے۔ کل 1 منٹ میں لیٹ ہو گیا تھا تو اس وقت سارے دیکھ رہے تھے کہ